كنت أين يا شوقا ولطيبة ذرفت عشقا وأتيت إلى ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے وحدت امت کانفرنس جامعہ عروۃ الوثقی لاہور میں منعقد کی گئی، جس میں تمام مسالک کے علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ بیست نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب نے کہا کہ آج پاکستان کو وحدت کی ضرورت ہے اور اسی طرح کے پروگرام پاکستان بھر میں ہونے چاہیے۔ آج ہم سب جامعہ عروۃ الوثقی میں ہیں اور بڑا اچھا لگا کہ علامہ جواد نقوی صاحب نے ایک عظیم کانفرنس کی ہے جس میں تمام مسالک کے علماء کو بلایا اور وحدت امہ کا ایک پیغام جو ہے وہ دیا ہے۔ تو آج پاکستان کو وحدت کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کے پروگرام پاکستان بھر میں ہونے چاہیے تاکہ ہم گھر گھر میں اس وحدت اور پیغام پاکستان اور اتحاد کا جو پیغام ہے اس کو عام کر سکیں۔ کونسل جنرل اسلامی جمہوریہ ایران جناب محمد رضا ناظری نے بیست نیوز سے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کانفرنس جہان اسلام میں اتحاد و وحدت کی تقویت کا باعث ہیں۔ برگزاری برنامه‌های این گونه موجب تقویت وحدت و جهان و اتحاد جهان اسلام خواهد شد و جا داره بار دیگه تشکر کنیم از برگزار کنندگان این نشست مهم و در واقع وحدت ساز۔ جناب پروفیسر عبدالغفور راشد صاحب نے کہا کہ اس کانفرنس میں وحدت امت کے نقطے پر ملت اسلامیہ کو جمع کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ یہ سید آغا جواد نقوی صاحب کی بہت اچھی کوشش، کاوش بلکہ کامیاب کوشش ہے کہ انہوں نے تمام مقاصد فکر کو ایک اہم نقطے پہ اکٹھا کیا ہے اور وہ نقطہ اتحاد امت کا ہے، وحدت المسلمین کا ہے۔ منہاج یونیورسٹی لاہور کے نمائندے ڈاکٹر علی مکارم صاحب نے بیست نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چار دیواری سے کانفرنس کو باہر نکالنا چاہیے تاکہ وحدت امت کی راہ ہموار ہو۔ آج کی کانفرنس سے پیغام بہت اچھا جا رہا ہے، آغا صاحب کا یہ اقدام بہت اچھا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس چار دیواری سے بھی کانفرنس کو باہر نکالیں۔ جو میں نے بات کی ہے کہ جو صرف یہ کام کر لیں کہ جو ہم نے یہاں پر تقریر کی ہے یہی تقریر ہم اگلے جمعہ پہ کر لیں، ہر بندہ اپنے اپنے ممبر پہ، تو وحدت امت کی راہ ہموار ہو جائے۔ تحریک حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنرل سیکرٹری قاری محمد یعقوب صاحب نے کہا کہ وحدت امت معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وحدت امت کا پیغام سب کے لیے یکساں ہے۔ وحدت امت وہ علماء کے لیے، عوام کے لیے، دانشوروں کے لیے، ملک کے لیے، معاشرے کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا، نہ ہم معاشی ترقی کر سکتے ہیں، نہ دینی ترقی کر سکتے ہیں، نہ اپنی دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں اور نہ اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ جب تک امت کے اندر وحدت نہیں ہوگی، ملک کے باشندوں کے اندر یکجہتی نہیں ہوگی، تو نہ ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں اور نہ ہی دشمنان کے حملوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اتحاد المدارس العربیہ کے مرکزی صدر مولانا زبیر فہیم صاحب نے بیست نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد کے حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری ممبر و محراب کے ذمہ داران کی ہے کہ تفرقے کی فضا ختم کر کے اتحاد کی فضا قائم کریں۔ اتحاد کے حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری تو جو ذمہ داران ممبر و محراب ہیں ان کی ہے کہ جو فضا پہلے بنی ہوئی ہے اسے ختم کر کے تو جو نئی ایک یعنی جس چیز کی ضرورت اور جس کی طلب تھی اس پر آغا صاحب نے جو کام شروع کیا ہے اس کے حوالے سے اس یعنی جیسے ابھی بات بھی ہوئی کہ جو اس وقت یہاں بات کر رہے ہیں اسی کو اپنے ممبر و محراب پہ کریں تو انشاءاللہ عوام میں بھی اتفاق و اتحاد کی صورت پیدا ہو۔ نظام المدارس پاکستان کے سربراہ حاجی امداد اللہ خان نے کہا کہ اگر تمام علماء اپنے ممبر و محراب سے یہی گفتگو کریں گے تو وحدت و یگانگت پیدا ہوگی۔ دیکھیں جیسے محترم جواد نقوی صاحب نے پروگرام کیا ہے، اگر واقعتاً ہر ممبر و محراب سے جو علماء یہاں گفتگو کر رہے ہیں یہ گفتگو اپنے ممبر و محراب اور اپنے داروں میں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ملک پاکستان میں وحدت اور یگانگت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔